السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ ایک نئی ویڈیو اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے۔ میں اور میری دنیا۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے گھر کھٹولا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی انٹرسٹنگ کہانی ہے، آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور میں دیکھیے، میری جو بھی کہانی سنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ سبق آموز ہوتی ہے، اس میں نالج ہوتی ہے آپ کے لیے، اور جو ہے نا تاکہ آپ کہیں بھی کسی فیلڈ میں جائیں تو آپ کو نالج ہو۔ ٹھیک ہے، گھر کھٹولا۔ سب سے پہلے ہم اس کی کہانی کا عنوان پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کہانی کیوں لکھی گئی، کس نے لکھی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پڑھنے کا اس لیے یہ مقصد ہوتا ہے، یہ جو عنوان ہوتا ہے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ نئی نئی کہانیاں سن سکیں اور نالج حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ انیس اعظمی اپنے ڈراموں میں سب عناصر کو بخوبی یکجا کرتے ہیں۔ فن، تماشل نگاری اور اسٹیج کی تکنیل ضروری بات، ان کو پکڑ مضبوط تھی۔ بچوں کی نفسیات بھی وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، یعنی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں بے لگام تخلیق کی تخلیق ہے، ناچ گانا ہے، سبھی مذاق ہے اور آس پاس کی زندگی کی تلخیاں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، خواب ہیں تو حقیقت کے آس پاس ہی ہیں، جیسے گھر کھٹولا کے آغاز کے دوپہر دیدار سوچتے ہیں کہ جتنا وہ زندگی کی بھر نوکری بچانے میں چلے ہیں، اگر دنیا کے دور پر گئے ہوئے تو نہ جانے کتنے ملک دیکھتے، کتنے لوگوں سے ملتے، انعام و اکرام بانٹتے اور اپنی زندگی سے بیزار نہیں ہیں، اس لیے خواب پورا نہ ہونے کا افسوس بھی نہیں۔ انیس اعظمی چھوٹے چھوٹے سین لکھتے ہیں اور کہانی کہنے کے لیے واقعات کے ساتھ ساتھ کورس کا گانوں کا استعمال بھی کرتے ہیں جو بچوں کے لیے دلچسپ برقرار رہتی ہیں۔ کہانیاں لوگ کتھا کی ہیں لیکن باتیں آج کی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہانیاں لوک کتھا کی ہیں لیکن باتیں آج کی ہیں، اس لیے آج سے جڑے کے لیے آج کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انیس کے ڈرامے صحیح معنوں میں تہہ داری کی عمدہ مثال ہیں، ان میں معلومات ہیں، درس ہیں، سامان ہے، تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کہانی کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی جو ہے، کردار جو ہیں اس میں ایک ہے بادشاہ، وزیر، ٹھیک ہے، سپاہی، پہرادار، درباری۔ ٹھیک ہے، درباری کون ہوتا ہے؟ پہرادار۔ وزیر اعلیٰ ہے، سپاہی ہے، کنیز ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کی بیٹی ہے۔ تو پہلا سین ہے اس کہانی کا، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پردہ اٹھتا ہے اسٹیج پر، ہلکی روشنی ہوتی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، روشنی ہونے پر اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے محل کا کوئی حصہ ہے جس کے باہر وہ دو پہرادار ہاتھوں میں بھالا لیے ٹہل کر پہرا دے رہے ہیں۔ دونوں آمنے سامنے سے آتے ہیں، یہ عمل بدستور جاری ہے۔ تیسرا پہرہ ایک اسٹول پر بیٹھا سو رہا ہے، اس کے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سوتے ہوئے پہرے دار کے ہاتھوں میں بھی بھالا ہے جس کے سہارے وہ بیٹھا سو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بھالا ایک ڈنڈی کو کہتے ہیں جو چھڑی ہوتی ہے، جو ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسٹیج کے پیچھے تین مہرہ ہیں، ٹھیک ہے، جن سے محل کا احساس ہوتا ہے۔ پہرہ دار ٹہلتے ہوئے بھالے کو زمین میں اٹک کر چلتے ہیں جس کی وجہ سے آواز گونجتی ہے۔ وہ دو تین بار ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے ہیں اور کبھی کبھی سوتے ہوئے پہرہ دار کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پہرے دار: یار شمشیر سنگھ۔ پہرہ دار دوسرا: بولو دلدار خان۔ پہرہ دار: یار شمشیر سنگھ، بڑی عجیب بات ہے۔ پہرہ دار جو دوسرا والا ہے وہ کہتا ہے، کیوں بھائی دلاور خان، کیا عجیب بات ہے؟ پہرہ دار: یہی کہ تم نے میری طرح قسمت پائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا پہرہ دار: کیا مطلب؟ پہرہ دار: مطلب یہ کہ سارا محل بلکہ سارا شہر سو رہا ہے اور تم میری طرح ٹہل کر پہرا دے رہے ہو۔ پہرہ دار: ایک زمانہ ہو گیا رات کو سوتے ہوئے، ساری دنیا رات کو سوتی ہے اور ہم الگوں کی طرح پوری رات جاگتے ہیں۔ پہرہ دار اور آواز لگاتے ہیں اونچی اونچی آواز میں، جاگتے رہو جاگتے رہو۔ پہرہ دار سوتے ہوئے سپاہی کے پاس جا کر زور سے کہتا ہے، جاگتے رہو، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے۔ پہرہ دار نیند میں بڑبڑاتے ہوئے:
کیا یار سونے بھی نہیں دیتے؟ پہرہ دار صبح ہونے والی ہے، اب تو اٹھ جاؤ۔ پہرہ دار اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، بے مطلب اٹھا دیا، پھر سو جاتا ہے۔ دونوں پہرہ دار ٹہلتے ہوئے پھر پہرہ دینے لگتے ہیں۔ پہرہ دار: اچھا یہ بتاؤ، ہم کچھ اور نہ ہو کر پہرے دار ہی کیوں نہ ہوں؟ پہرہ دار: یہ بد دعاؤں کا اثر ہے، نہ جانے کس کس کی بد دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بد دعائیں نہ ہوتی تو ہم پہرہ دار نہ ہوتے اور کچھ اور ہوتے۔ پہرہ دار: یار کوئی کسی کو بد دعا کیوں دیتا ہے؟ پہرہ دار اونگتے ہوئے: وہ بد نصیب جو کس کو دعا نہیں دے سکتا، وہ بد دعا دے دیتا ہے۔ پہرہ دار اونگتے ہوئے پہرہ دار سے: باقاعدہ صبح ہو چکی ہے اور تمہارا اونگنا بند نہیں ہو رہا۔ نمبر 3 پھر سونے لگتا ہے۔ تبھی پیچھے سے آواز آتی ہے: بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ پہرہ دار: ایک اور دو ہوشیار ہو جاؤ، اور دونوں اسٹیج کے دائیں بائیں بھالے سنبھال کر مستعدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہرہ دار اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے: پہرہ دار با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذیل سبحانی، گیتی پناہ شہنشاہ۔ ٹھیک ہے۔ تبھی پہرہ دار کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اونگتے ہوئے زور سے کہتا ہے: پہرہ دار چپ کرو یار، سونے بھی دیا کرو۔ پہرہ دار اس انداز سے اونچی آواز میں پہرے دار کو ڈانٹتا ہے۔ پہرہ دار نالائق دان پھر سامنے دیکھتے ہوئے اعلان جاری رکھتا ہے: تشریف لا رہے ہیں۔ تبھی بادشاہ اسٹیج پر آتا ہے۔ تشریف لا چکے ہیں۔ بادشاہ اسٹیج پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے 2 وزیر سر جھکائے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے کمر میں لمبی لمبی تلواریں باندھے 2 سپاہی موجود ہیں۔ بادشاہ کے دائیں بائیں 2 خادمائیں ہاتھوں میں پنکھا لیے چل رہی ہیں۔ بادشاہ کے قریب آتی مکھیوں کو اڑاتی ہیں اور اکثر مکھیوں کو دور تک اڑاتی ہیں۔ ایک اور خادمہ ایک ہاتھ میں بڑا سا پلاسٹک کا پھول لیے اور دوسرے ہاتھ میں عرق گلاب چھڑکنے کا مرادآبادی گلاب پالش لیے ہوئے خاموش کھڑی ہے۔ بادشاہ کی آمد پر پہرے دار 3 بدستور اسٹول پر بیٹھا اونگ رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی دوڑ کر جاتے ہیں اور پہرے دار کو زور سے پکڑ کر اٹھا لاتے ہیں۔ اونگتا ہوا پہرے دار بادشاہ کو سامنے دیکھ کر جھکتا ہے اور پھر ہلا کر 3 بار اسے سلام کرتا ہے اور ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنی مٹھیوں کو غصے سے بھینچتے ہوئے بولتا ہے: بادشاہ گستاخ! پہرہ دار تمہاری یہ مجال کہ تم ہمارے سامنے سونے کی جرأت کرو؟ کیا تم ہمارے جلال سے واقف نہیں ہو؟ پہرہ دار گھبرا کر: حضور کا اقبال بلند ہو۔ حضور میں اس قدر دانی معمولی آدمی آپ کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ بادشاہ: اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا ہے کہو، بے خوف بے خطر کہو۔ پہرہ دار: حضور آپ کے محل کی حفاظت کے لیے مجھے پوری رات ٹہل ٹہل کر پہرہ دینا پڑتا ہے، جو میرا فرض ہے، لیکن حضور اس قدر لمبی راتوں میں مستعدی سے جاگتے رہنے کے بعد صبح ہونے پر جھپکی آ جاتی ہے، اس لیے میں خطا کار ہوں۔ لیکن حضور کہو، میں بے خوف کہو، بے خطر کہو۔ پہرہ دار: حضور جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، مجھے پوری رات ایک پل کے لیے بھی جھپکی نہیں آتی، نہ تو آج نہ اس سے پہلے۔ میں اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن اور محنت سے کرتا ہوں حضور۔ وہ بادشاہ: کہو، بے خوف کہو، بے خطر کہو۔ پہرہ دار: حضور میں اپنی ذمہ داری، فرض، محنت سے کبھی سمجھوتہ نہیں کیا، اگر آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بادشاہ: ہم خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، تم جیسے ایماندار، محنتی، ذمہ دار ملازموں کو انعام ملنا چاہیے۔ آج دربار میں آنا، ہم سب کے سامنے تمہیں انعام دیں گے۔ تبھی بادشاہ کی نگاہ پہرے دار 2 پر پڑی جو پوری مستعدی سے کھڑے تھے، نہ تو وہ کچھ اونگ رہے تھے اور نہ تھکے ہوئے تھے۔ بادشاہ دونوں پہرہ داروں کو گھورنے کے بعد پہرہ دار نمبر 3 کو انگلی سے اشارے سے اپنے قریب بلاتا ہے اور پوچھتا ہے: بادشاہ، ان دونوں کے چہروں پر نیند کا تھکان کیوں نہیں دکھائی دے رہا، جبکہ یہ بھی رات بھر جاگے ہوئے ہیں؟ پہرہ دار: حضور اب میں کیا عرض کروں؟ بادشاہ: بے خوف کہو، بے خطر کہو۔ پہرہ دار دونوں پہرہ داروں سے نگاہیں بچاتے ہوئے: حضور ان دونوں نے رات کو جاگنا برداشت نہیں ہوتا، یہ دونوں پوری رات جھپکی لیتے رہتے ہیں، لیکن حضور میں ذمہ داری سے اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ بادشاہ غصے میں تلملاتا ہوا چیختا ہے: بادشاہ سپاہیوں
گرفتار کر لو ان گستاخ کو ہمارے محل میں، ہماری آنکھوں کے پیچھے کام چور یعنی کہ چوری، ٹھیک ہے، انہیں 5 کوڑے لگاؤ تاکہ آئندہ یہ مستعدی سے اپنا کام انجام دے۔ لے جاؤ ان کو۔ سپاہی 2 پہرے دار اور 2 کو کھینچتے ہوئے باہر لے جاتے ہیں اور دونوں گڑگڑاتے ہیں۔ پہرہ دار: حضور رحم، رحم حضور رحم۔ وزیر چاپلوسی کے انداز میں: واہ حضور واہ، کیا نگاہ پائی ہے آپ کی نگاہ سے، کام چور، مجرم اور قصوروار بچ ہی نہیں سکتے۔ وزیر: اور حضور کے انصاف کا تو یہ روز قائل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی تعریف سن کر پھول جاتا ہے اور پہرے دار 3 کو کہتا ہے، بادشاہ دیکھا ہمارا انصاف، حرام خوروں کو سزا۔ اور پہرے دار 3 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایمانداروں کا انعام۔ پہرہ دار 3: حضور کا اقبال بلند ہو۔ بادشاہ: اب تم بھی جا کر آرام کرو، آخر ہماری حفاظت کے لیے تم پوری رات جاگتے ہو۔ شام کو دربار میں آنا اور اپنا انعام لے جانا۔ پہرے دار جھک کر سلام کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ وزیر: حضور آپ تو باغ کی سیر کو نکلے تھے، آئیے باغ میں چلتے ہیں۔ بادشاہ باغ میں ٹہلنا شروع کر دیتا ہے اور کنیز سے کہتا ہے، بادشاہ کوئی خوبصورت پھول ہمیں پیش کرو۔ کنیز جو ہاتھ میں پلاسٹک کا بڑا سا پھول لیے کھڑی ہے، وہ ایک طرف جاتی ہے اور پھول اسے لا کر دیتی ہے۔ بادشاہ پھول سونگھتا ہے۔ بادشاہ: کس قدر گستاخ مالی ہے اس باغ کا، کیسے پھول اگائے ہیں جن میں خوشبو ہی نہیں ہے۔ کنیز: حضور لائیے، میں خوشبودار پھول لاتی ہوں، اور اس پھول کو پھینک دیتی ہے۔ بادشاہ سے پھول لے لیتی ہے۔ کنیز کنارے جا کر اسی پھول میں خوشبو چھڑکتی ہے اور بادشاہ کو وہی پھول پیش کر دیتی ہے۔ بادشاہ سونگھتے ہوئے، واہ 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 بھائی، طبیعت خوش ہو گئی، کیا نفیس خوشبو ہے بھائی، اس پھول کا نام کیا ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ جواب دیں۔ تبھی دوسری کنیز جھٹ سے بولتی ہے، کنیز: حضور اس پھول کا نام جوہی ہے۔ بادشاہ: جوہی؟ تبھی دونوں پہرہ دار کو سپاہی گھسیٹتے ہوئے بادشاہ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں پہرہ دار اتنے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں کہ سپاہیوں کے چھوڑتے ہی زمین پر گر جاتے ہیں۔ بادشاہ: کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ پہرہ دار ایک ساتھ: ہماری جان بخش دیجیے حضور، ہم سے غلطی ہو گئی۔ وزیر پہرہ داروں سے: تمہارا وہ ہونہار ساتھی جسے آج شام بادشاہ سلامت انعام سے نوازیں گے، اس سے کچھ سیکھو۔ وزیر: وہ پہرہ دار تو اتنا ایماندار ہے کہ اگر ایماندار کے سینگ ہوتے تو 12 سینگا ہوتا، کیا سمجھے؟ بادشاہ: واہ 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 واہ، کیا خوبصورت خیالات ہیں، حسین پھولوں کی طرح خوبصورت ہیں۔ کنیز بادشاہ سے منگس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ذوالِ سبحانی دیکھیے اس جانب، کس قدر خوبصورت پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ بادشاہ جیسے کچھ یاد آ جائے، ارے بھائی ہاں، ہم تو باغ کی سیر کو نکلے تھے۔ بادشاہ منگس کی جانب اسٹیج پر باہر چلا جاتا ہے، پیچھے پیچھے تمام سبھی لوگ۔ اب اسٹیج پر صرف دونوں پہرے دار رہ جاتے ہیں۔ دونوں کرہاتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ پہرہ دار: یار شمشیر سنگھ۔ پہرہ دار: بولو دلاور خان۔ پہرہ دار گاتا ہے، سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشیاری۔ پہرہ دار گاتا ہے، سچ ہے دنیا والوں کو ہم ہیں اناڑی۔ دونوں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن تکلیف کے ساتھ۔ پہرہ دار شمشیر سنگھ: یہ بھی خوب ہے۔ چہرہ دار: کیا خوب رہی دلاور خان؟ چہرہ دار: یہی کہ جو ایمانداری سے پوری رات جاگ کر پہرہ دے اسے کوڑے ملیں، اور جو حرام خوری کرے اسے انعام ملے۔ پہرہ دار: اسی لیے تو جسے بھی انعام ملتا ہے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہرہ دار: کیا سچ کہہ رہے ہو؟ پہرہ دار: کمال کر رہے ہو، اگر مجھے جھوٹ بولنا آتا تو کیا کوڑے کھاتا؟ پہرہ دار: ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر تو ہم بھی انعام پاتے۔ پہرہ دار: ہمارے وزیر اعلیٰ ایک اچھی بات اکثر کہتے ہیں۔ پہرہ دار: کیا کہتے ہیں؟ پہرہ دار بلند آواز میں: تماشا بیٹوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہر شاخ پہ الوداع بیٹھا وہ اتنا ہی کہہ پاتا کہ پہرہ دار اس کا منہ دبا دیتا۔ پہرہ دار ناظرین سے: آپ کے سامنے جب کوئی سچ بولے اور اس طرح کا منہ بند کر دیجیے گا، ایسا کرنے سے آپ کو بھی انعام مل سکتا ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ
روشنی گل ہوتی ہے، پردہ گرتا ہے۔ دوسرا سین، اسٹیج پر ہلکی روشنی ہوتی ہے، کورس کی شکل میں بجتے ہوئے گانا گاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کورس، آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک کہانی بہت پرانی، سناتی تھی جن کو نانی کہتے تھی ایک بات، سنانا اسے جب ہو جائے رات، اور سناتے وقت کرنا نہ بات، ورنہ نہیں لگے گا کچھ بھی ہاتھ، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں لگے گا ہاتھ۔ ایک کہانی بہت پرانی، سناتی تھی جس کو نانی، اصل نام اس کا پرانا، کنواں ناؤں کا زمانہ، ہوشیار بہت تھا، ایبی کنواں ناؤں، شعر بھی کرتا تھا، میاؤں میاؤں بھی۔ اس ایبی کی ہے اب داستان، نہیں تمہیں سناتے ہیں، قصے کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ قصہ آیا بہار سے، سننا اسے ذرا پیار سے، ایک کہانی بہت پرانی، سناتی تھی جس کو نانی، بہار کی یہ لوک کہانی بہت پرانی، سناتی تھی جس کو نانی۔ اب تو بھیا بدلی دنیا، بدل گیا زمانہ، ٹھیک ہے۔ جس کے گھر کو دیکھا نہ دادی دادا اور نہ نانی نانا، اڑوسی دھمکاتا ہم کو، پڑوسی کو دیتے ہم تانا، نانی نانا نانا نانا۔ اسی لیے تو ہم بچے سارے اپنی اماؤں کے دلارے، آئے ہیں مل کر پاس تمہارے، تم کو یہ بتلانے کہ جب ہم مل کر رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سہ سکتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں ہیں ہم دور ہم سے؟ دادا دادی اور نانا نانی سنتی ہیں ہم کو ان سے ایک کہانی بہت پرانی۔ دھیرے دھیرے کو اس کی آواز ہلکی ہلکی ہوتی ہے اور اس کے سامنے روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ جس وقت کو ایبی کنواں ناؤ کا ذکر کرتا ہے، اس وقت ملیشیا ناظرین کے درمیان اسٹیج پر داخل ہوتا ہے۔ اس کی بغل میں ایک چھوٹا سا تھیلا ہوتا ہے، کندھے پر انگوٹھا چھاپا اور چال میں لنگڑا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آ گیا تیسرا سین، ایبی ملیشیا لنگڑاتا ہوا دھیمی چال سے چوروں کی طرف اسٹیج پر آتا ہے۔ اس کی آمد کے ساتھ ساتھ روشنی بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ملیشیا چاروں طرف جائزہ لیتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھ مستقل ادبی سے رہتی ہے۔ آئیے آپ سے میں نے بادشاہ کے بارے میں سب معلوم کر لیا، وہ عقل سے بچہ ہے، کان کا کچا ہے، دیکھنے میں اچھا ہے اور وعدے کا سچا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دربار کہہ رہا بادشاہ کے بارے میں کہ وہ عقل سے بچہ ہے، کان کا کچا ہے، دیکھنے میں اچھا ہے اور وعدے کا سچا ہے۔ بادشاہ کا محل یہاں سے دور نہیں، اب مجھے کوئی جگاڑ لگا کر بادشاہ تک پہنچنا ہے، بس ایک بار میری ان سے ملاقات ہو جائے، پھر تو میں اسے اپنی مٹھی کو دیکھتے ہوئے بند کر لوں گا، اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر دور تک دیکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر ہڑبڑاتا ہوا بادشاہ کو قابو میں کرنے سے پہلے اس کے کسی خاص آدمی کو قابو میں کرنا ہوگا، تب بات بنے گی۔ پھر اس طرح دور تک دیکھتا ہے، کچھ دکھائی دینے پر اچھلتا ہے، ارے واہ، بادشاہ کے دو سپاہی اس طرف چلے آ رہے ہیں، کیا مزے کی چال ہے، اب تو بات بنتی لگتی ہے، تیاری کروں انہیں اپنے جال میں پھنسانے کی۔ دونوں بھولے بھالے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے تھیلے میں سے 2 کٹورے نکال کر ایک کونے میں رکھتا ہے اور انہیں کپڑے سے ڈھک دیتا ہے، پھر دونوں کونوں میں وہ سیب نکال کر رکھتا ہے اور پھر اسے بھی کپڑے سے ڈھک دیتا ہے، پھر دونوں کونوں میں خود جا کر بیٹھنے لگتا ہے کہ اسے جیسے یاد آ جائے، ایک بار پھر سپاہیوں کو دیکھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے چوہے دان کی طرف چوہا چل کر آتا ہے، ایسے ہی یہ دونوں میری طرف آ رہے ہیں، اب مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ ناظرین کی طرف دیکھ کر آپ لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ ہاں تو کھیل شروع ہوا۔ الٹی پلٹی مار کر بیٹھ جاتا ہے اور اونچی آواز میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ملیشیا دے کر مالک دے کر چھپڑ پھاڑ کر دے گا، ٹھیک ہے، 56 کروڑ کی چوتھائی 15 کروڑ دے دے، ٹھیک ہے، 56 کروڑ کی چوتھائی 15 کروڑ دے دے۔ شور سن کر بادشاہ کے سپاہی اس کے پاس آتے ہیں۔ سپاہی، اے کون ہے تو، کیوں شور مچا رہا ہے؟ ملیشیا، آگے سے ہٹ جا بچہ،
ہوا آنے دے، لاپرواہی سے جواب دیتا ہے سپاہی، ارے کیا تم دیکھ نہیں رہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں ملیشیا، سپاہی ہو تو اپنی راہ چلو، ہم فقیر کے پاس کیا رکھا ہے؟ پھر اونچی آواز میں اوپر دیکھ کر کہتا ہے ملیشیا، دے دے کر 56 کروڑ کی چوتھائی 15 کروڑ دے دے سپاہی۔ سپاہی جلدی جلدی اپنی انگلیوں پر حساب کرنے لگتا ہے، پھر بھی انگلیوں پر جوڑنے لگتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ سپاہی دوسرے سے کہتا ہے 56 کروڑ کی چوتھائی 15 کروڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ سپاہی، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ تو 14 کروڑ ہوتی ہے۔ سپاہی اونچی آواز میں، تمہارا تو حساب بھی غلط ہے ملیشیا، تم کون ہو؟ سپاہی ہو، سپاہی ہو کر کروڑوں کا حساب لگانے کی ہمت کرتے ہو اور ہمارے حساب کو غلط کہتے ہو؟ جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ سپاہی گھبرا کر، آپ کون ہیں؟ ملیشیا خوش ہوتے ہوئے، ادھر آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ دونوں سپاہی گھبرا کر ملیشیا کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ ملیشیا انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے اور پوچھتا ہے، ملیشیا تم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، دیکھیے تم دونوں میں سے کون جواب دے پاتا ہے؟ پوچھے سپاہی، پوچھیے۔ ملیشیا، جب ہم تو روز دیکھتے ہیں، بادشاہ کبھی کبھی دیکھ پاتے ہیں اور اللہ نے آج تک نہیں دیکھا، بتاؤ کون ہے؟ دونوں سپاہی کچھ دیر تک سوچتے رہے، اپنے سر کھجائے لیکن جواب نہیں دے پائے۔ ملیشیا، ارے بھائی اتنی آسان بات کا جواب نہیں سوچا، چلو ہم بتا دیتے ہیں، اس کا جواب ہے آپ سے اپنے سے بڑا۔ دونوں سپاہی کچھ شرمندہ ہو کر کچھ خوش ہو کر ہنستے ہیں۔ ملیشیا، پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ سپاہی، پیاس تو لگی ہے لیکن یہاں ویرانے میں پانی کہاں ملے گا؟ ملیشیا، ہم کنویں کے پاس نہیں جاتے بلکہ کنواں ہمارے پاس آتا ہے، ادھر دیکھو وہ آ گیا پانی۔ تبھی جہاں پانی رکھا تھا وہاں تیز روشنی ہوتی ہے۔ سپاہی جا کر کپڑا ہٹاتے ہیں اور پانی سے بھرے دونوں کٹوروں کو منہ لگا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ملیشیا، لگتا ہے تمہیں بھوک بھی لگی ہے، کیوں؟ سپاہی، جی ہاں لگی ہے۔ ملیشیا، ادھر جاؤ، ہاں اس طرف۔ تبھی ڈھکے ہوئے سپیوں پر روشنی ڈالی اور سپاہی سیپ اٹھا کر کہنے لگتا ہے، ملیشیا کے پاس واپس جاؤ، پانی اور سیپ پہ پڑنے والی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ سپاہی، فقیر صاحب ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کو پہچاننے میں بھول کی۔ سپاہی، آپ یہاں بیابان میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی جگہ تو محل میں، آپ کو تو بادشاہ کا مہمان ہونا چاہیے۔ ملیشیا، بھائی تمہارے بادشاہ ہم سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ بادشاہ، سپاہی، جب ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ اتنے پہنچے ہوئے انسان ہیں تو وہ آپ سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ آپ حکم تو کریں۔ ملیشیا، ہمارے بارے میں اپنے بادشاہ کو 2 باتیں بتاتا۔ سپاہی، وہ کون سی جناب؟ ملیشیا، دوسری بات یہ ہے کہ سپاہی جناب، پہلی بات ہونی چاہیے، پھر تم بیچ میں بولے جناب، اگر غصہ آ گیا تو تمہاری بےعزتی خراب کر دیں گے۔ کیا تم کو اندازہ نہیں؟ سپاہی، کیا مطلب؟ سپاہی، مطلب یہ کہ خاموش رہو، ان کی بات سنو۔ ملیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے، اسے معاف کر دیجیے جناب، ان بد نصیبوں میں سے جس کا تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ناسمجھ آپ کے منہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں اسی کہانی کو مزید آگے کنٹینیو کرتے ہوئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نئی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔